کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ میں پھر تیرے پاس آؤں گا اور سارا سے بیٹا ہوگا۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت تکوین کی کتاب 18واں باب 1 سے 15 آیت مقدسہ۔ خداوند ممرے کے بلوتوں میں ابراہیم پر ظاہر ہوا جب وہ دن کی گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھائی تو اسے 3 مرد اپنے سامنے کھڑے نظر آئے۔ وہ انہیں دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک اپنا سر جھکایا اور بولا کہ اے میرے آقا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں کہ میں تھوڑا سا پانی لاتا ہوں اور آپ اپنے پاؤں دھو کر درخت کے نیچے آرام کریں، اور میں تھوڑی روٹی بنواتا ہوں تازہ دم ہو کر آگے جائیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا کر، اور ابراہیم جلدی سے خیمہ میں سارا کے پاس گیا اور کہا جلدی سے 3 سا آٹا لے اور گوندھ کے پھلکے پکا، اور وہ آپ کے قلعے کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک نوکر کو دیا جس نے اسے جلد پکایا۔ تب اسی نے دہی اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا، اور جب وہ کھا چکے تب انہوں نے اسے کہا تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ وہ بولا وہ خیمہ میں ہے، اور اس نے اس سے کہا کہ اگلے سال میں اس وقت میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور تیری بیوی سارا سے بیٹا ہوگا۔ اور سارا خیمہ کے دروازے کے پاس اس کے پیچھے بیٹھی سن رہی تھی، تو وہ ہنسی، اور ابراہیم اور سارا سیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے، اور اس نے اپنے دل میں ہنس کر کہا کہ اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر جب میرا خاوند بھی بوڑھا ہے کیا میں لطف اٹھاؤں؟ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سارا کیوں ہنس کر بولی؟ کیا مجھ جیسی بڑھیا کے واقع بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ اگلے سال میں اس موسم میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا سے بیٹا ہوگا۔ تب سارا نے انکار کر کے کہا کہ میں نہیں ہنسی، کیونکہ وہ ڈری۔ تو اس نے کہا نہیں بلکہ تو ہنسی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ خداوند نے اپنی رحمت یاد کی، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے اپنی رحمت یاد کی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پس تھالی پر نظر کی۔ اس لیے دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام قدوس ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے اپنی رحمت یاد کی، اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا، اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے اپنی رحمت یاد کی، اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی، تاکہ اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے اپنی رحمت یاد کی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ دوسرا باب 41 سے 51 آیت۔ مریم نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں۔ یسوع کے والدین ہر سال عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہو گیا تو وہ عید کے دستور کے مطابق یروشلم کو گئے، اور جب ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا، مگر اس کے ماں باپ کو خبر نہ تھی، بلکہ وہ یہ سمجھ کر کہ وہ قافلے میں ہے ایک منزل نکل گئے، اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے، اور نہ پا کر اس کی تلاش میں یروشلم کو واپس گئے۔ انہوں نے 3 روز کے بعد اسے ہیکل میں استادوں کے درمیان بیٹھا ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے پایا۔
اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے متعجب تھے، اور وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے ہم سے ایسا کیوں کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ وہ ضرور اپنے باپ کے گھر میں ہوگا؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی وہ اس کو نہ سمجھے۔ تب وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔